بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امت مسلمہ میں سے سب سے افضل ترین امتی کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جن کا نام اسم گرامی سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے سب سے بڑے محسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محسن، جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے زندگی کے سنہرے واقعات، سنہری کرنیں، ان کا ہمیں بارہا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہوں، ہم وہ صفات سیکھیں جو ان جلیل القدر ہستیوں میں، صحابہ کرام میں جو صفات موجود تھیں۔ اللہ اکبر۔ آج کی مجلس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے متعلق ہم مزید گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں۔ صحابہ کرام تکبر سے پاک تھے، انتہائی عاجز اور سادہ رویوں والے، سادہ دلوں والے، چڑیوں جیسے دلوں والے تھے صحابہ کرام۔ ان کے اندر ذرا برابر تکبر، ریاکاری بالکل نہیں تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے زمین پر گھسیٹ کر چلے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ پس یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے کپڑے کا ایک کونا زمین کی جانب لٹک جاتا ہے غیر ارادی طور پر، مگر دھیان رکھنے سے ایسا نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک لست تصنع ذلک خیلا، اے ابوبکر ایسا تکبر کی وجہ سے آپ نہیں کرتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں، تکبر کی نفی کر رہے ہیں۔ اے ابوبکر یہ آپ ایسا تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3665 میں ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2085 میں ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد موسیٰ نے کہا کہ میں نے سالم سے پوچھا، کیا سیدنا عبداللہ بن عمر نے یہ فرمایا تھا کہ جو اپنے ازار کو گھسیٹتے ہوئے چلے؟ تو جواب دیا کہ میں نے صرف انہیں کپڑے کا ذکر کرتے ہوئے ہی سنا ہے۔ اگلی حدیث، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلم نے بیان کیا، میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا اور اس وقت میرے پاس مال بھی موجود تھا۔ تو میں نے کہا، اگر میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج کے دن ہی بڑھوں گا۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا آدھا مال لے آیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا، اس کے برابر ہی۔ کیا مطلب؟ آدھا لے آیا ہوں بطور صدقہ اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا مال لے آئے جو کچھ
ان کے پاس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ان کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ گھر میں جو کچھ تھا وہ سارا لے آیا ہوں، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑا ہے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا ابقیت لہم اللہ و رسولہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کو صدقہ دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ یہ حدیث ابو داود اور ترمذی میں ہے حسن درجے کی۔ ابو داود حدیث نمبر 1678، سنن ترمذی حدیث نمبر 3675 ہے۔ یہ ماشاء اللہ یہ بڑی زبردست دلیل ہے اس مسئلہ میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تمام اچھی صفات اعلیٰ درجے میں موجود تھی، اتم درجہ موجود تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعتراف کہ لا اسابقک الی شیء ابدا، میں ابو بکر سے کبھی بھی کسی کام میں سبقت نہیں لے سکتا۔ پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، اس پر بے شمار دلائل ہیں۔ مسلمانوں کے پہلا خلیفہ وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق کا لقب عتیق ہونے کا ذکر، عتیق یہ بھی آپ کا ایک لقب تھا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سیدنا ابو بکر کا نام عبداللہ بن عثمان تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عثمان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ آگ سے اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں، بس اس سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث طبرانی، امام طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر میں ہے، اور کتابوں میں بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 ہے، اور حسن درجے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ پھر دوبارہ آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ پھر ابو بکر صدیق نے کلمہ شہادت پڑھا تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اما بعد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور بہت سے رسول اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔
الشاکرین ایت کریمہ کی تکمیل تک آپ نے ایت تلاوت کی۔ اللہ کی قسم ابو بکر کے ایت کی تلاوت سے پہلے جیسے لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ ایت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی ہے، تمام لوگوں نے یہ ایت آپ سے سیکھ لی، پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہی ایت تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 1241 اور 1242۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں سے دانائی، بصیرت واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، صحابہ کرام میں پریشانی کی لہر دوڑی ہے۔ اس موقع پر صحابہ کرام کو دلائل و براہین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ مطمئن کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، اور اس موقع پر ابو بکر صدیق نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جملہ کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے لوگو، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تذبذب کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، کس بصیرت کے ساتھ ابو بکر صدیق نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ اللہ والو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اور اسی کی ہم کرتے ہیں، اسی کی کرتے رہیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ان کی زندگی میں بھی ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ یہاں عقیدے کا بڑا ہی اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہے، کسی نبی کی، کسی رسول کی، کسی پیر فقیر کی، کسی محدث ولی کتب ابدال، کسی کی عبادت نہیں۔ نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے، عبادات مالی ہوں، عبادات قولی ہوں، عبادات جسمانی ہوں، بدنی ہوں، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اللہ والو، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کی جا سکتی تو اور کسی ولی فقیر کی عبادت کیسے ممکن ہے؟ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے، ایاک نعبد کا یہی معنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق ہی نہیں۔ اور ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو پڑھتے کلمہ ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھتے یہ ہیں اور ترجمہ میں ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں، یہ سراسر گمراہی ہے۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، اس کی تشریح اور معنی مفہوم بیان کیا جائے تو اس کلمہ مبارک، اس کلمہ طیبہ کا معنی کہ توحید الوہیت کرنا ہے، کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، عبادت کا تعلق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ بات ختم۔
इय्याक नअबुदु, सिर्फ और सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। पढ़ते कलमा है कई अनपढ़ लोग, और जब इसकी तर्जमा तफसीर करते हैं तो पालने वाला अल्लाह है, आसमानों को बुलाने वाला अल्लाह है, ज़मीनों को बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह के बंदो, आसमानों को बनाने वाला अल्लाह, ज़मीनों को बनाने वाला अल्लाह, इसका किसको इनकार है? इसका किसी को कोई इनकार नहीं है। कलमा का माना मफ़हूम वही बयान करें जो है, इसमें तौहीद उलूहियत है। तौहीद रुबूबियत की आयत पढ़ें तो वहाँ वो बयान करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन पूरी कायनात को, तमाम जहानों को पालने वाला है। अब इसका माना मफ़हूम रुबूबियत का करें। बात और तरफ चली गई। यहाँ से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बसीरत, उनका ज़हीन फ़तीन होना साबित होता है। और यहाँ से ये भी साबित होता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान मजीद बहुत याद था, कुरान मजीद पर बहुत ज़्यादा इस्तेहज़ार था कि उन्होंने उस मौका पर किस तरह कुरान करीम की आयत मुबारक का तिलावत की। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, इस आयत मुबारक को उन्होंने तिलावत किया। और यहाँ से ये भी मसला साबित हुआ कि सहाबा इकराम किस कदर कुरान और सुन्नत के मुत्तबे थे। उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ की मुबारक ज़ुबान से ये आयत करीमा सुनी तो फ़ौरन खामोश हो गए, फ़ौरन खामोश हो गए। ये मसला फ़ौरन समझ गए, खामोश हो गए, बोलना छोड़ दिया। जो शक शुबे में पड़ चुके थे वो सारे शक शुबे ख़त्म हो गए। और सहाबा किराम की ज़ुबान पर ये आयत जारी हो गई। सब सहाबा किराम इसको पढ़ रहे थे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। तो यही हुक्म है मुसलमान को कि कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करनी है, जैसे सहाबा किराम ने की। सहाबा किराम का मनहज क्या था? इत्तिबा कुरान और सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह, यही मुसलमानों का मनहज, अकीदा, ईमान होना चाहिए। इस तरह और भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व मनाक़िब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मिलते हैं।